بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ویورس۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ مائنڈ میکنگ بائی کانٹینٹ۔ ٹھیک ہے، آپ مواد کے ذریعے جو عوام کے ذہن کو بناتے ہیں اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ اس میں ایگزامپل میں ایک کوٹ کروں گا ایک کمپنی کی۔ مائنڈ میکنگ کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی ایسا کرتی ہے کہ وہ بڑی لیول کی کرپشن کر چکی ہوتی ہے یا کرنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے اور اس کا عوام میں نیگیٹو امپیکٹ آلریڈی موجود ہوتا ہے، عوام میں ایک بڑے پیمانے پہ نفرت اس کے بارے میں پائی جاتی ہے، تو وہ اپنے بجٹ میں سے کچھ بجٹ نکالتے ہیں الیکٹرانک کمپین کے لیے۔ الیکٹرانک کمپین میں وہ کیا کرتے ہیں، میڈیا کمپین آپ کہہ لیجئے، پریس میڈیا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی، سوشل میڈیا بھی۔ اس کمپین کے اندر وہ کوئی ایسا فیکٹر جنریٹ کرتے ہیں جس سے انسان کی مائنڈ میکنگ کرتے ہیں کہ دے آر گڈ، ٹھیک ہے، کہ ہم ٹھیک ہیں، اس چیز کا ایک میسج کنوے کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اپنی آنے والی بڑی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک فضا ڈیولپ کرتے ہیں۔ جب کسی بھی بڑی کمپنی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ لوگ، کمپنی، ادارہ یا کوئی بھی آرگنائزیشن، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کرپٹ ہیں اور یہ پروف ہو چکا ہے اور 99% عوام جانتی ہے کہ ہم لوگ کرپٹ ہیں اور ہم لوگ اپنی سروسز ٹھیک نہیں دے رہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر اس امپیکٹ کو نکالنے کے لیے عوام کی ذہن سے ایک کیمپین سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی مائنڈ میکنگ کی کیمپین۔ اور اس کیمپین کے اندر ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو ماضی میں کی گئی کرپشن کو دبانا، اور دوسرا یہ کہ آنے والے کسی بڑے کرپشن کے پروگرام کو سکسیسفلی پرفارم کرنے کے لیے ایٹماسفیئر بلڈ کرنا، ٹھیک ہے، آنے والے دور میں کوئی بڑا کرپٹ کام کرنے کے لیے ایسی فضا قائم کرنا کہ عوام متشل نہ ہو اور وہ کر کے نکل جائیں، ٹھیک ہے، پیسہ ہتھیا کے نکل جائیں۔ اب میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس جب بجٹ کا میں نے ایشو ایک بات سیلف آبزرویشن میں ڈسکس کی تھی کہ بجٹ الیکٹرانک میڈیا کے پاس کم ہوتا ہے، ان کے ایکسپینس زیادہ ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے ان کو فائنانس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، میرا ٹاپک مائنڈ میکنگ ہے۔ اب جب کوئی کمپنی یہ جانتی ہے کہ عوام کے پاس بہت عوامی طاقت تو ہے، اگر کوئی کیمپین، اگر کوئی اسٹرائک ہمارے خلاف ڈیولپ ہو گئی تو اس کو ہم فیس نہیں کر پائیں گے کیونکہ آلریڈی پبلک جانتی ہے کہ وی آر کرپٹ، تو اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کیمپین سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کیمپین کے اندر اپنے آپ کو وہ اچھا ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ ہر حد تک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھے لوگ بندے کو آفر کر کے ایڈورٹائز کے لیے ہائر کرتے ہیں، اچھے سے اچھے چینلز پہ اچھے پیک ٹائم کے اندر اپنے ایڈورٹائز چلاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے اور ان کا ایک پرپس ہوتا ہے کہ ہم یہ مائنڈ میکنگ کریں، اس کے بعد ہم کی گئی کرپشن کو بھی دبائیں اپنی، اور آنے والی کرپشن کو بھی ہم سکسیزفلی پرفارم کرتے ہیں۔ ڈیورنگ دا پرفارمنس آف نیکسٹ لیول آف کرپشن کوئی ایسی اسٹرائک ہمارے خلاف ڈیولپ نہ ہو جائے کہ جس کا ہم مقابلہ نہ کر پائیں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے میں نے اب تک تو کمپنیز کے حوالے سے بات کی، اب میں پرٹیکولر کسی کمپنی کا نام لے کے آپ کو ایگزامپل کوٹ کر کے سمجھانا چاہتا ہوں مائنڈ میکنگ کیا ہوتا ہے۔ کراچی کے اندر الیکٹرانک ڈسٹریبیوشن میں، آپ الیکٹرانک انرجی کی ڈسٹریبیوشن میں، آپ بجلی کی ڈسٹریبیوشن میں آپ دیکھیں کہ ادارہ ہے کے الیکٹرک۔ کے الیکٹرک نے ماضی میں کیا کیا عوام کے ساتھ، کس طرح سے اوور بلنگ کی گئی، کس طرح سے ان کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ناقص اور فالٹ سے بھرا ہوا ہونے کی وجہ سے بارشوں میں اور دیگر حادثات میں انسانوں کی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، یہ بات تو ایک بچہ جانتا ہے کہ دے واز کرپٹ، دے از کرپٹ، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ کرپٹ ہیں۔ اپنی کرپشن کو کے الیکٹرک چھپانے کے لیے آج کل ایک کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے، اس نے میڈیا کے اوپر آزادی میں سربلندی ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو آزادی دے رہے ہیں کیونکہ آزادی میں سربلندی ہے۔ بھائی آزاد تو ہم 1947 کے ہو چکے ہیں، اب تو عوام کو آزادی ملے گی جب آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ایک یا دو مارکیٹ میں آئے گا اور وہ اپنے کنیکشنز کو سوئچ کریں گے اور وہاں جا کے اس کو ایکسپیرینس کریں گے کہ اوور بلنگ تو نہیں ہوتی اس میں، ٹھیک ہے، اور ان کی سروسز کو یوٹیلائز کریں گے۔ اگر آپ صحیح سروسز نہیں دے پا رہے تو پھر اس آزادی ہوگی آپ کی مونوپولی سے، ٹھیک ہے، اس میں سربلندی ہوگی عوام کی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ایک سیلولر فون ہے، میں کسی کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ آپ یوز کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تو ہم دوسری سم لے لیتے ہیں نا۔ اسی طرح سے جب کراچی کے اندر الیکٹرک کنیکشن بھی اسی طرح سے ہو جائیں گے کہ ہم ایک سے لے رہے ہیں، اگر ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو ہم دوسرے کی سروس ویری نیکسٹ ڈے سے اویل کر پائیں اسی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے اوپر، ٹھیک ہے، اسی میٹر، اسی نمبر، اسی کے اوپر، تو وہ ہماری آزادی ہوگی اور اس آزادی میں ہی ہماری سربلندی ہوگی۔ اور انشاءاللہ ایسا ٹائم آئے گا کیونکہ کرپشن ایک لیول تک چلتی ہے، اس کے بعد نظام تباہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مائنڈ میکنگ آپ کی یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اس میں دکھایا جا رہا ہے، اس کے ایڈورٹائز کے اندر آپ آزادی میں سربلندی کا جو ایڈورٹائز آپ دیکھ رہے ہیں مختلف چینلز پہ چل رہا ہے،
اس میں ایک 60 سال کی عمر کے بابا جی کو بغایا جا رہا ہے، سفید داڑھی کے ساتھ وہ بھاگ رہے ہیں اور مختلف چیزوں سے ٹکرا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کے الیکٹرک کا سٹاف سامنے کھڑا مل جاتا ہے اور اس کے وہ روبرو پیش ہوتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ اب ہم پکڑنے نہیں آزادی دینے آئے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو اب آزاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آزادی میں نے بتا دیا کہ 1947 سے ہمیں مل چکی ہے، کہ الیکٹرک ہمیں نہیں دے گا آزادی۔ دوسری بات میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک طرف تو یہ کہ اسلامی اقدار کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، ایک 60 سال کے بزرگ کو اس طرح سے سیڈ میں دکھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ سینئر سٹیزنز کی نہ صرف انسلٹ کی گئی ہے بلکہ یہ امپوز کیا گیا ہے، پیٹنٹ کیا گیا ہے کہ سینئر سٹیزن جو ہیں وہ چور ہیں، وہ بجلی چوری کرتے ہیں یا ان کے کوئی واجبات ہیں کہ الیکٹرک کی طرف، اور اس میں ان کو وہ آزادی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی بقایا جات کو کم کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کا ایک اسکرپٹڈ کانسیپٹ تھا سیڈ کا، اور اسکرپٹڈ جو ورڈ تھے جو بولے گئے اس سلسلے میں انتہائی محترم اقرار الحسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں، بھائی خدا کے لیے ایسے گھٹیا کانٹینٹ میں اپنے آپ کو ویسٹ مت کریں، اپنی بنی ہوئی عزت کو خاک میں مت ملائیں۔ آپ کا ایک مورال ہے، ایک آپ کی پرسنالٹی ہے، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، لوگ آپ کو چاہتے ہیں، لوگ آپ کے پروگرامز دیکھتے ہیں اور آپ کی ایفرٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کو آپ چند روپوں کے لالچ میں پلیز خاک میں مت ملائیں، ایسے ایڈورٹائز کا حصہ مت بنیں جو کہ ایک پریپیگنڈا کیمپین کے تحت کی جا رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ بتاتا چلوں ایک تو میں نے اقرار الحسن صاحب انتہائی محترم ہیں ہمارے لیے، ان کے بارے میں یہ گزارش کی کہ پلیز آپ ایسے کانٹینٹ کا حصہ مت بنیں، اس سے آپ کی تو ویلیوز میں کمی آئے گی ہی، بلکہ ہمارا دل دکھے گا، جو آپ کے فینز ہیں، جو آپ کو دیکھنے والے ہیں، ان کا دل دکھے گا کہ آپ ایسی کیمپین کا حصہ بن رہے ہیں۔ دوسری میں یہ بات بتاتا چلوں کہ حدیث کی روح سے اگر آپ کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اگر آپ میں پاورز ہیں تو آپ اس کو بائی ہینڈ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ میں اتنی پاورز نہیں ہیں تو آپ اپنے بائی ٹنگ اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ میں وہ بھی پاور نہیں ہے تو آپ دل میں اس کو برا جانتے ہیں، اور الحمدللہ جو برا ہے اس کو دل میں برا تو پوری کراچی جان رہی ہے آپ کی بجلی کی ترسیل کے حوالے سے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم سے ایک سٹیپ آگے ایمان میں تھے، میں ان کا نام ضرور لینا چاہوں گا، ہمارے ظفر عباس جعفری صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، انہیں سلامت رکھے۔ آج تک تو کل تو وہ اتنا کہ الیکٹرک کے بارے میں سچ بتاتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ، لیکن ماضی میں ان کو دیکھ کے دل اس لیے خوش ہوتا تھا کہ ایٹ لیسٹ یار ہم سے ایک سٹیپ آگے ایمان میں کوئی موجود ہے، وہ زبان سے ان کی خامیاں بتا کے زبان سے برائی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ ہم بھولے نہیں ہیں، آپ کی ایفرٹس ہمیں یاد ہیں، اور ہم قدم بہ قدم کراچی کی عوام آپ کے ساتھ ہے۔ ظفر عباس جعفری صاحب کے لیے کروڑوں دعائیں کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کی آرگنائزیشن کو سلامت رکھے، جس طرح سے انہوں نے کہ الیکٹرک کے بارے میں سچ بتایا ہے میڈیا پہ آ کے، اور جس طرح سے باقی سے وہ بولے ہیں آج تک کوئی بولا نہیں ہے۔ تو ایک تو ظفر عباس جعفری صاحب کے حوالے سے ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان کی اس ایفرٹ کے حوالے سے۔ دوسری بات میں یہ اس ویڈیو میں یہ بتائی کہ اس مائنڈ میکنگ پریپیگنڈا کے اندر اس کا پارٹ بنے جو بھی ہمارے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شوبز کی بڑی معتبر شخصیت اقرار الحسن صاحب، ان سے ایک مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ کائنڈلی سر آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں نہ آئیں، اس سے آپ کا مورال بھی کم ہوگا اور ہمیں بھی دکھ ہوگا جو ہم آپ کے فینس ہیں آپ کو ایسے پروپیگنڈا ایڈ میں دیکھ کے۔ اور تیسری بات میں یہ بتاتا چلوں کہ مائنڈ میکنگ جب بھی کی جاتی ہے کسی آرگنائزیشن میں تو اس کے پیچھے بہت بڑا ایک موٹیو ہوتا ہے۔ مجھے موٹیو یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ بلوں کے اندر جیسے کہ الیکٹرک لکھتا ہے ایریئر ایس، اس ایریئر ایس کی کوئی ڈیفینیشن کوئی وضاحت ہمیں نہیں ملتی، اس ایریئر ایس کے اندر کچھ بڑی بڑی اماؤنٹس ڈال دی جائیں اور لوگ اس اماؤنٹس کو پے کر رہے ہوں، اور یہ ہم آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کو سربلندی دے رہے ہیں، آزادی دے رہے ہیں، یہ کچھ پرانے سالوں کے آپ کے واجبات تھے جو ہم نے روکے ہوئے تھے، تو اب ہم ان کو کم کر کے آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ ہمیں یہ دے دیں، ہم آپ کو آزادی دے رہے ہیں۔ میں پھر دہراتا چلوں کہ آزادی ہمیں 1947 میں مل گئی تھی، اب ہمیں آزادی نہیں چاہیے، سربلندی اس وقت ملے گی جب کرپشن ختم ہوگی کہ الیکٹرک کے 2 کمپیٹیٹر کراچی میں بجلی کی ڈسٹریبیوشن کے سیکٹر میں آئیں گے، ٹھیک ہے، تب ہمیں سربلندی بھی ملے گی، آزادی بھی ملے گی۔ اس میں نہ آزادی ہے نہ سربلندی ہے، یہ قوم کے گال پہ ایک تماچا ہے، ٹھیک ہے، قوم کو ایک تماچا مارا گیا ہے، ایک لتر سمجھتے ہیں نا، لتر گندے پانی میں بھگو کے مارا گیا ہے، آپ کے 60 سال کے بزرگ کی تذلیل کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ویئر واز دا پیمرا کو کہیں ایگزسٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ اس بزرگ کو نکال دیں، اس کی جگہ پہ آپ ایک 1.5 عمر کے آدمی کو لے لیں، آپ ایک ینگسٹر کو لے لیں، آپ کسی کو بھی لے لیں، کسی آرگنائزیشن میل ادارے کے مالک کو آپ ریپرزینٹ کر دیں ینگ، اور وہ کچھ ایسا کر رہا تھا اور آپ اس کو پکڑنے گے، اس کو نکال دیں۔ پیمرا کو ایٹ لیسٹ یہ سوچنا چاہیے تھا کہ عوام الناس کی اتنے بڑے پیمانے پہ آپ تذلیل مت کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا، بہتر وقت بھی آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا،
اور اگر کسی بھی آرگنائزیشن کا جو اتنے بڑے لیول پہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کرپشن کے بعد، اگر صرف ٹرو آڈٹ ہو جائے نا، ٹرو آڈٹ ہو جائے تو 70% جو ان کے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہ صرف وہ بے نقاب ہو جائیں گے بلکہ پوری آرگنائزیشن جو ہے وہ سدھر جائے گی، اگر ان کا صحیح سچا آڈٹ ہو جائے۔ ڈاکومنٹیشن میں تو آڈٹ بہت ہوتے ہیں، جو خانہ پوری ہوتی ہے فائلوں کی، وہ تو ہو رہی ہے، لیکن اگر ٹرو آڈٹ ہو جائے تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مائنڈ میکنگ کے حوالے سے ایک آرگنائزیشن بہت بڑی ایک کمپین کر رہی ہے اور آپ کو ایک دوسرے انداز سے لوٹنے کی کوشش کرے گی فیوچر میں۔ اس سے بچیں، اس کے خلاف اویئرنیس جنریٹ کریں اور کمنٹس میں بتائیں۔ میں نے 2 لوگوں کا نام لیا، میں کسی کا نام نہیں لیتا ویسے اپنی ویڈیوز میں۔ ایک میں نے اقرار الحسن صاحب کا نام لیا، پھر میں بتاتا چلو میرا مقصد یہ ہے کہ سر کائنڈلی ایسے کانٹینٹ سے دور رہیں جس سے آپ کی رسپیکٹ میں کمی ہوتی ہے۔ اور دوسرا میں نے سید عباس جعفری صاحب کا نام لیا ہے، ماضی میں انہوں نے بہت کام کیا ہے، بہت اچھی سچائیاں ہمیں بتائی ہیں، میڈیا پہ لوگوں کو بتائی ہیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے، تو ہم ان کی ایفرٹس کو یاد رکھتے ہیں آج بھی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔